اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ ورس نمبر 137 بہت خوبصورت آیت ہے جو آج ہم سمجھیں گے. اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار بنا دے. آمین. آئیے اب دیکھتے ہیں آیت کو اور سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو آیات انتہائی خوبصورت ہیں، آیت نمبر 137 اور آیت نمبر 138 قرآن پاک کی بڑی ہی اہم آیتیں اور مشہور آیتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اب آگے بتایا ہے، یہ آیت میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم نے کیسا ایمان لے کر آنا ہے. فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ یعنی یہود و نصارہ، بِمِثْلِ جیسا کہ ما آمنتم بِهِ تم اس پر ایمان لائے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ تو صرف اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ضد میں پڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان قریب اللہ ان کو کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. یہ آیت میرے لیے ہے اور یہ آیت آپ لوگوں کے لیے ہے اور یہ آیت ہم سب کے لیے ہے جو ہدایت کے طالب ہیں، جو صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی قافلے کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہود و نصارہ کے جو یہ اعتراض بتایا کہ انہوں نے کہا اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ. فرمایا نہیں، اگر یہ یہود و نصارہ اور سارے لوگ اہل مکہ بھی اور دنیا میں موجود تمام لوگ آمنو ایمان لے آئیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ما آمنتم بھی جیسا آپ ایمان لائے، جیسا آپ کی صحابہ کرام ایمان لائے اور جیسا انبیاء کا وہ قافلہ ایمان لایا جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، اگر یہ سب لوگ بھی اہتدوا ہدایت پا لیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ پھر جائیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ضد میں، شقاق کہتے ہیں کسی چیز کا پھٹ جانا اور اس کا مطلب ہوتا ہے ضد. صرف ضد، صرف تعصب اور صرف ہٹ درمی کی وجہ سے جو لوگ اس دین کی طرف نہیں آتے اور اس کو قبول نہیں کرتے تو صرف ان کے علاوہ سب ہدایت پانے والے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ ایک لفظ ہے اب اور اس کے اندر دیکھیے کتنے الفاظ ہیں. فا پس، سا ان قریب، یکفی تیسرا لفظ ہے، آپ کو کافی ہوگا، ان قریب آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. ہم اللہ ان کی طرف سے اللہ. یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت عثمان غنی مظلوم شہید جن کو کہا جاتا ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور بلوائیوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا تھا اور ان کی وائف ان کے دفاع کے لیے آگے ہوئی تھی اور ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں اور ان کے خون کے نشان ان الفاظ پر موجود ہے. وہ نسخہ عثمانی آج بھی موجود ہے.
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب ان کے معاملے میں اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کو ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کون سا ایمان چاہیے۔ اللہ کو آگے اگلی آیت مزید وضاحت کرے گی اس چیز کی کہ اللہ کو وہ ایمان چاہیے جیسا صحابہ کرام کا تھا، جیسا انبیاء کا تھا۔ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو ویسا ایمان لے کر آؤ، یہ نہیں کہ کبھی مسلم اور کبھی جو ہے وہ فاسق بن جاؤ، کبھی جی اب بچوں کی شادی ہے تو بچوں کی خوشی دیکھنی ہے، خوشی کا موقع ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑو ان معاملات کو، ٹھیک ہے۔ اور کئی معاملات میں جی دل چاہ رہا ہے یہ کر لو تو یہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کبھی کبھار کر لینا چاہیے۔ مطلب دو راستے ہیں، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا۔ اگر رحمان کا راستہ اپنانا ہے تو پھر شیطان کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا۔ جو یہ ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ دین کے ساتھ دنیا بھی رکھو، تو دین تو نام ہی راستے کا ہے کہ دنیا پر اس راستے پر چلنا ہے۔ اب وہ راستہ کون سا ہوگا، رحمان کا یا شیطان کا، وہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے رحمان کا اپنانا ہے تو مکمل رحمانی بننا پڑے گا، اور اگر شیطان کا اپنانا ہے تو پھر شیطان کے راستے پر مکمل چلنا پڑے چلو۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا جو رحمان کا بندہ ہے وہ ساتھ ساتھ شیطان کو فالو نہیں کرے گا۔ مکمل طور پر اسلام کو اپنانا ہوگا، مکمل طور پر ایمان لانا ہوگا، جیسے صحابہ کرام لائے، جیسے انبیاء لے کر آئے۔ اور صحابہ کرام کا ایمان ہمارے سامنے بہترین مثالیں ہیں، ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا مکمل طور پر لائف چینج۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ہمارے فنکشنز لے لیں۔ اب آپ دیکھیں وہ سیم ویسے ہی فنکشن ہندوؤں کے ہو رہے ہیں اور سیم ویسے ہی ہمارے مسلمانوں کے ہو رہے ہیں۔ گیٹ اپ دیکھ لیں ایک مسلمان عورت کا، پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں؟ مطلب ایسا کچھ بہت کم مطلب سوسائٹی میں اب یہ چیز ہے نا۔ تو عام اگر حلیہ دیکھا جائے ایک مسلمان عورت کا اور ایک غیر مسلم عورت کا تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے ایمان کا راستہ اپنایا ہے، اللہ کا راستہ اپنایا ہے، تو پھر مکمل اس راستے کی اتباع کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو اس کے تابع کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اب جب ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، اب دو راستے بن گئے۔ ایک وہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، مکمل طور پر اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈال دیا، ایک گروہ ان لوگوں کا بنا، اور دوسرا انہوں نے ان تولو جو پھر گئے، جنہوں نے دین سے منہ موڑ لیا اور کفر کا رویہ اختیار کیا، یا کہہ لیں نافرمانی کا رویہ اختیار کیا۔ تو اب یہ دو گروپ ہیں، ایک مومنین اور صالحین کا اور ایک فاسقین اور کافرین کا۔ اب جو تو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، شیطان دوسرے گروہ والوں کو بھڑکاتا ہے اور وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے خلاف مشکلات کھڑی کرتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے کہا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اب وہ جو مومنین کا گروہ ہے، کبھی تو وہ بھی ان کی طرح آگے سے جواب دے گا، ان سے بدلے لے گا، جو کہ ایک غلط روش ہوتی ہے۔ اللہ نے کون سی روش اپنانے کا کہا؟ اللہ نے کون سا رویہ اپنانے کا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مصیبتوں پر، ان کی ایذا رسانیوں پر، ان کے جو تمہارے لیے وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں سمجھ کر ان پر صبر کرنا ہے، تو ان قریب پھر اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ جو مشکلات وہ ڈال رہے ہیں، اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں، اور آپ صبر کرو گے تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آنا ضروری ہے۔ جب آپ اسلام کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی اتباع اور فرما برداری والے راستے پر چلتے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آزمائشیں نہ آئیں۔ آزمائشیں آئیں گی، آپ کو صبر کرنا ہوگا، وہ آزمائشیں ہی تو پھر ایمان کو مکمل کرتی ہیں۔ سورۃ عنکبوت کی انتہائی خوبصورت آیت ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم مومن ہیں اور پھر ان پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ یعنی آزمائشوں کا آنا ضروری ہے۔
कुंदन बनने के लिए भट्टी में से निकलना ज़रूरी है, जो भट्टी में से पकने के बाद ही कुंदन। और ऐसे ही एक बर्तन को सीधा करने के लिए, एक बर्तन को सही सांचा देने के लिए हथौड़ी की कितनी उसको ज़रबें लगाई जाती हैं, तो ऐसे ही एक मोमिन को जो है वो कुंदन बनने के लिए आजमाइशों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। अगर वो नहीं गुजरता, अगर वो साबित कदम नहीं रहता, तो इसका मतलब ये है कि उसका ईमान कमज़ोर है। ईमान को मजबूत करने के लिए आजमाइशों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। वो आजमाइशें क्या होती हैं? कुरान ने तो जान और माल तक की आजमाइश कहा है कि इस रास्ते में आती है, और हम देखते हैं सहाबा इकराम ने दी हैं, और आज भी दीन के रास्ते पर चलने वाले इन आजमाइशों से गुजर रहे हैं। और सबसे पहली आजमाइश होती है वो लोगों की तंज़ो मिज़ाह से भरी हुई बातें होती हैं, लोगों के तंज के तीर होते हैं, इवन के अपनों के होते हैं। लो भाई देखो अब ये लोग बड़े नेक बने हैं, और अगर आप गुनाह छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं तो भी बड़े ताने सुनने पड़ते हैं, बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। इसीलिए सूरत असर में अल्लाह ताला ने जो कामयाब इंसान के या कामयाब ज़िंदगी की शराइत बताई हैं, उसमें तीसरे और चौथे नंबर वाली क्या है? वतवासौ बिल हक़ी वतवासौ बिस्सब्र, कि जब आप हक बात की तलकीन करेंगे तो फिर आजमाइशें आएंगी, तो फिर एक दूसरे को सब्र की तलकीन करनी पड़ेगी, फिर एक दूसरे को सब्र करने का कहा जाएगा। तो अल्लाह ये चाहता है कि वो एक मोमिन को मुकम्मल तौर पर गुनाह की गंदगी से पाक कर दे। अल्लाह एक मोमिन को मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा कर दे, पाक साफ कर दे, गुनाहों से पाक कर दे, सही मोमिन बन जाए, वो सही अल्लाह की अताअत और फर्मा बरदारी वाले रास्ते पर वो चल पड़े। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आप गाड़ी तो ले लाहौर की और आप पहुंच जाएं कराची। अगर आप कराची की लेंगे तो आप कराची जाएंगे, लाहौर की लेंगे तो वो आपको लाहौर पहुंचाएगी। आप जहन्नुम के रास्ते पर चलते हुए आप कैसे सोच सकते हैं कि आपने रास्ता अपनाया है जहन्नुम का और आप समझें कि हम पहुंच जाएंगे जन्नत में? ये नहीं हो सकता। अगर जहन्नुम का रास्ता अपनाएंगे तो जहन्नुम में जाएंगे, और अगर जन्नत का तो फिर अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि वो लोग, आगे फरमाया, जो शक, एक तो वो है जो शक में पड़े हुए हैं, जिद और हठधर्मी में पड़े हुए हैं, और एक वो जो अंबिया के रास्ते पर चलते हुए वैसा ईमान लाए हैं। तो फसयकफीकहुमुल्लाह, अनकरीब अल्लाह उनको काफ़ी हो जाएगा। ऐसी ही बात एक और मुकाम पर भी फरमाई, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन, जो अल्लाह के लिए डरते हैं, अल्लाह के लिए तकवे का रास्ता इख्तियार करते हैं, अनकरीब अल्लाह उनके लिए मखरजा पैदा कर देगा, यानी गमों से निकलने का रास्ता, तंगी से निकलने का रास्ता, मखरज कहते हैं निकलने के रास्ते को। मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, अल्लाह उसके लिए मखरज पैदा कर देगा, यानी निजात का रास्ता अल्लाह ताला उसके लिए पैदा कर देगा। यही बात यहाँ पे कही, फसयकफीकहुमुल्लाह, अनकरीब अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि वो सुनने वाला भी है और वो सब कुछ सुन रहा है, और वो सब जानता है कि किसने कहाँ मेरे लिए बर्दाश्त किया, किसने कहाँ मेरे लिए कुर्बानियाँ दी, किसने कहाँ साबित कदमी अख्तियार की, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए, मेरी ज़ात पर ईमान लाते हुए और मेरे दीन को कायम रखने के लिए। वो सब सुन भी रहा है और वो सब जानता भी है। वो उनको भी जानता है जिन्होंने नाफरमानी के रास्ते अपनाए, और वो उनको भी जानता है जो अल्लाह के मुती और फरमाबरदार बनकर रहे, और अल्लाह उनकी सारी चालों के मुकाबले में अपने बंदों के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह उनके फ़ैसले अपने हाथों में ले लेगा। यकीनन ये मोमिनीन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी वाली बात है, और अल्लाह ताला के लिए एक बहुत हौसले और तसल्ली वाली बात है कि उनको अल्लाह काफ़ी है। और मकामात पे है ना, वकफ़ा बिल्लाहि वलियन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, कि अल्लाह से बेहतरीन वली और मददगार और कौन हो सकता है। तो अल्लाह से दुआ है कि वो अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पर चलने वाले ग्रुप में शामिल करे, और हमें भी इस एजाज़ से नवाजे कि हमारे मामलात वो अपने हाथों में ले ले। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।